بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے باب سوم کا پہلا اور دوسرا چیپٹر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا چیپٹر کھانے پینے کے آداب کے بارے میں، ان برتنوں کا بیان جن کو کھانے پینے و دیگر کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کا بیان جن کی ممانعت ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، اور کھانے پینے کے سوا اور کاموں میں استعمال کرنے کی نسبت بھی اختلاف ہے، مگر احتیاط اسی میں ہے کہ پرہیز کرے۔ آرائش کے طور پر بھی اس قسم کے برتن رکھنے سے اجتناب بہتر ہے۔ بعض کا قول ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں جو کھانا ڈالا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کھانے کو دوسرے برتن میں پھر الٹ لیں۔ اس قول کی کوئی دلیل تو نہیں ہے، مگر اجتناب بہتر ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک سونے چاندی کے برتنوں سے وضو کرنا باطل ہے۔ سرمادانی، عطردان، اگردان، چلم اور قندیلیں، قرآن مجید اور دعاؤں کے رکھنے کا خانہ، آئینہ وغیرہ رکھنے کے خانے، بلکہ یہاں تک کہ عصا اور قلم بھی سونے چاندی کے ہونے میں اختلاف ہے، اور احتیاط یہی ہے کہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرے، گو میرے نزدیک ان کی حرمت ثابت نہیں۔ نیز سونے چاندی یعنی حقہ کی نے کا وہ حصہ جو منہ سے لگا کر کش لیتے ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جن برتنوں میں سونے چاندی کا پانی پھرا ہو ان میں کھانا پینا مکروہ ہے، اور اگر کھائے تو بہتر یہ ہوگا کہ چاندی سونے کو منہ نہ لگے۔ علماء میں یہ بات مشہور ہے کہ سوائے اس حیوان کے پوست یعنی کھال کے جو جیتے جی پاک ہو اور باقاعدہ شرعی حلال کیا جائے، یا اس پوست کے جو مسلمان سے لیا جائے، اور کسی پوست کا استعمال جائز نہیں ہے۔ مردہ جانور کا پوست اور ایسا پوست جو کہیں پڑا ہوا مل جائے، گو اس کی نسبت یہ گمان بھی ہو کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے گرا ہے، جیسے مسلمانوں کی مسجد میں جوتا پڑا ہوا پایا جائے، استعمال اس کا بھی حرام ہے۔ بعض کا قول ہے کہ مردہ جانور کے پوست کا استعمال ایسے کاموں میں چاہیے جن میں طہارت کی شرط نہ ہو، جیسے کھیتی کو پانی دینا، جانوروں کو پانی پلانا وغیرہ۔ یہ قول قوی تو ہے، مگر پھر بھی اجتناب میں احتیاط ہے۔ اسی طرح بعض کے نزدیک اس پوست کا استعمال جائز ہے جس کی نسبت یہ گمان ہو کہ مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ یا مسلمان کے ہاتھ سے گرا ہے، یہ بھی قوت سے خالی نہیں ہے، تاہم اجتناب میں احتیاط ہے۔ اس حیوان کا پوست جس کا گوشت نہ کھاتے ہوں مگر پاک ہونے کے قابل ہو، استعمال کر سکتے ہیں، مگر دباغی سے پہلے استعمال کرنا مکروہ ہے۔ دباغی یعنی کھال دھو کر خشک کرنے کے عمل کو دباغی کہتے ہیں۔ دباغی سے پہلے استعمال کرنا مکروہ ہے۔ جس برتن میں شراب رہی ہو، چاہے اس کی نجاست نے اس میں نفوذ نہ کیا ہو، جیسے شیشے ور تانبے کا برتن، یہ دھونے سے پاک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کچی چینی کے برتن جن میں کوئی ایسا منفذ نہ ہو، منفذ یعنی باریک چھید، بال یا مسام
جس کے ذریعے شراب برتن کی چینی مٹی میں داخل ہو جائے۔ ایسا منفذ نہ ہو کہ شراب ان کے جگر میں بیٹھ سکے، پاک ہو سکتے ہیں، مگر کمہاروں اور کوزہ گروں کے بنائے ہوئے معمولی مٹی کے برتن اگر ناپاک ہو یا ہو جائیں تو مشہور قول یہ ہے کہ آب کثیر میں غوطہ دینے سے پاک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو پانی میں اتنی دیر رکھا جائے کہ پانی ان میں نفوذ کر جائے اور نجاست کا اثر ان میں مطلق نہ رہے۔ اس پر بھی پرہیز کرنے میں احتیاط ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے کہ جو شخص دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے یا پیے گا، وہ آخرت میں بہشت میں پہنچ کر ان برتنوں سے محروم رہے گا۔ بسند صحیح محمد ابن اسماعیل ابن یوریس سے منقول ہے کہ میں نے جناب امام رضا علیہ السلام سے سونے اور چاندی کے برتنوں کے نسبت سوال کیا۔ حضرت نے کراہت ظاہر فرمائی۔ میں نے عرض کیا، ہمیں تو یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک آئینہ تھا جس پر چاندی چڑھی ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے گرد فقط ایک چاندی کا حلقہ تھا، اور الحمدللہ کہ وہ آئینہ اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ پھر فرمایا جس وقت میرے بھائی عباس کا ختنہ ہوا تو کسی نے اس کے لیے ایک چھڑی بنائی تھی، اس پر اتنی چاندی چڑھی تھی کہ فقط قبضے کی چاندی کی قیمت 10 دینار یا 630 درہم عجمی تھی، مگر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ اس کو توڑ ڈالیں۔ حدیث معتبر میں جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ سونے چاندی کے برتن ان لوگوں کے یہاں ہونے چاہیے جن کو آخرت کا یقین نہ ہو۔ دوسری حدیث میں عمرو ابن ابی المقدام سے منقول ہے کہ ایک شخص جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کو پانی پلانے کے لیے ایک برتن لایا جس پر چاندی کا ایک ٹکڑا جڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان حضرت نے اپنے دندان مبارک سے اسے برتن سے جدا کر دیا۔ حدیث موثق میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ اس ظرف میں پانی پینا مکروہ ہے جس پر چاندی کا پانی چڑھا ہو یا جس کی ساخت میں چاندی بھی داخل ہو، نیز اس قسم کے روغن دان سے تیل لگانا اور اس قسم کی کنگھی کرنا بھی مکروہ ہے۔ روایت معتبر میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو مٹی کے برتن مصر سے آئیں ان میں کھانا مت کھاؤ۔ یورع ابن عمرو سے منقول ہے کہ میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں گیا، دیکھا کہ حضرت ایک سیاہ پیالے میں کھانا نوش فرما رہے ہیں جس کے بیچ میں زرد رنگ سے سورہ قل هو اللہ احد نقش ہے۔ تیسرے باب کے پہلے چیپٹر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سونے اور چاندی کے برتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ خداوند عالم نے سونے اور چاندی انسانوں کے لیے آخرت میں رکھا ہے، اور جو انسان بھی سونے اور چاندی کے برتن یا اس طرح کی تمام چیزوں کو اگر دنیا میں استعمال کرے گا تو وہ آخرت میں سونے اور چاندی کے برتنوں سے محروم رہے گا۔ باب سوم کا دوسرا چیپٹر، لذیذ کھانا کھانے کا جواز، حرص کی برائی اور ضرورت سے زیادہ کھا لینے کی مذمت۔ احادیث اہل بیت علیہم السلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ لذیذ کھانا کھانا اور دوسرے لوگوں کو کھلانا اور اس کی صفائی اور خوبی میں تکلف اور اہتمام کرنا مستحسن ہے، اور لذیذ کھانوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا مناسب نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ وجہ حلال سے ہوں، اور اتنا کھانا نہ کھائے کہ عبادت الہی سے محروم رہے۔ حیوانات کے مانند ہر وقت کھانے پینے ہی کے خیال میں نہ رہے، بلکہ کھانے پینے سے اصل مقصود یہ سمجھے کہ عبادت کی قوت
حاصل ہو۔ یہ ضرور ہے کہ اتنا صرف نہ کرے کہ اسے مسرف کہا جائے، کیونکہ خدا مسرفوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ بسند معتبر منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اکثر عمدہ روٹیاں، نفیس فیرنی اور لذیذ حلوہ لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب خدا ہمارے لیے فراخی کرتا ہے تو ہم بھی فراخ دلی سے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور جس وقت کم میسر آتا ہے اس وقت ہم بھی کفایت برتتے ہیں۔ دوسری معتبر حدیث میں انہی حضرت سے روایت ہے کہ خدا تعالی قیامت کے دن بندہ مومن سے 3 چیزوں کا حساب نہ لے گا۔ نمبر 1، اس کھانے کا جو اس نے کھایا ہو۔ نمبر 2، اس کپڑے کا جو اس نے پہنا ہو۔ نمبر 3، اس باعفت زوجہ کا جس کی اس نے خواہش پوری کی ہو اور اسے حرام سے محفوظ رکھا ہو۔ ابو خالد کابلی کہتا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ حضرت نے چاشت کا کھانا یعنی ناشتہ طلب فرمایا اور مجھے بھی شریک کیا۔ میں نے اس سے پہلے اتنا عمدہ کھانا کبھی نہ کھایا تھا۔ فرمایا، ہمارا کھانا کیسا ہے؟ میں نے عرض کی، قربان جاؤں، میں نے تو اتنا عمدہ کھانا کبھی کھایا نہیں، لیکن مجھے وہ آیت یاد آئی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اس دن تم سے نعمت ہائے خدا کا سوال ضرور بالضرور کیا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس آیت میں نعمت سے مراد یہ 2 نعمتیں ہیں، مذہب تشیع اور ولایت اہل بیت علیہم السلام۔ ان دونوں کی نسبت تم سے قیامت کے دن ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا۔ بسند صحیح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالی کا کرم ایسا نہیں ہے کہ مومن سے ان کھانے پینے کی چیزوں کا سوال کرے جو دنیا میں اس کے لیے حلال کی ہیں۔ بسند حسن انہی حضرت سے منقول ہے کہ عمدہ کھانا پکاؤ، اپنے یار دوستوں کو بلاؤ اور ان کے ساتھ کھاؤ اور کھلاؤ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ کسی چیز کے پیٹ بھر کھانے سے سفید داغ پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ 3 عادتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں ہوں گی خدا تعالی اسے دشمن رکھے گا: شب بیداری کیے بغیر دن کو سونا، بے موقع ہنسنا، اور تیسرے شکم پر ہونے کی حالت میں کھانا کھانا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ مومن جو چیز کھاتا ہے ایک پیٹ میں کھاتا ہے، اور کافر جو کھاتا ہے 7 پیٹوں میں کھاتا ہے، یعنی بکثرت کھاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کھاتا ہے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ ابو حذیفہ ان حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کا پیٹ ایسا بھرا ہوا تھا کہ ڈکار پر ڈکار چلی آتی تھی۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ڈکار روک، کیونکہ جو شخص دنیا میں خوب پیٹ بھر کر کھائے گا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا، حضرت کے اس فرمانے کے بعد ابو حذیفہ مرتے مر گیا مگر کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ خدا تعالی اس معدے سے زیادہ کسی چیز کو دشمن نہیں رکھتا جو کھانے سے بے طرح پر ہو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی شہر میں پہنچے، ایک عورت اور ایک مرد چیخ چیخ کر آپس میں لڑ رہے تھے۔ لڑائی کا سبب دریافت کیا تو مرد نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی نیک و پاک ہے، کوئی عیب نہیں رکھتی، مگر مجھے پسند نہیں ہے
میں اس سے جدائی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا آخر اس کا سبب کیا ہے؟ وہ بیان کر عرض کی یہ ابھی بڑھیا نہیں ہوئی ہے مگر اس کے چہرے کی رونق جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت سے دریافت کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے چہرے کی رونق بحال ہو جائے؟ عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا جس وقت تو کھانا کھائے پیٹ بھر کر نہ کھایا کر، کیونکہ زیادہ طعام معدے میں جوش مارتا ہے اور چہرے کی رونق بگاڑ دیتا ہے۔ چنانچہ اس عورت نے حضرت کے فرمانے کے بموجب عمل کرنا شروع کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس کا چہرہ بحال ہو گیا اور شوہر کو بھی اس سے محبت ہو گئی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر لوگ کھانا کھانے کے طریقے میں میانہ روی اختیار کریں تو وہ ہمیشہ تندرست رہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ 5 عادتوں سے برس اور سفید داغ پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جمعہ اور بدھ کے دن نورا لگانا۔ نورا یعنی بال صفا پاؤڈر ایک آتا ہے، اس سے بال صاف کرنا۔ نمبر 2، جو پانی دھوپ میں گرم ہو گیا ہو اس سے وضو یا غسل کرنا۔ نمبر 3، حالت جنابت میں کھانا کھانا۔ نمبر 4، حیض کی حالت میں عورت سے بات کرنا۔ نمبر 5، بھرے پیٹ پر کچھ کھا لینا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آدمی کو چار و ناچار اتنا کھانا تو کھانا ہی پڑتا ہے کہ جس سے قوت باقی رہے، تو جس وقت کھانا کھائے پیٹ کے ایک حصے کو محل طعام قرار دے، دوسرا پانی کے لیے رکھے، تیسرا سانس لینے کے لیے، اور اپنے جسم کو موٹا کرنے کی ایسی کوشش نہ کرے جیسا ذبیحے کے موٹا کرنے میں کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص شکم سیر ہو کر کھانا کھائے گا وہ ضرور سرکشی اور فساد پیدا کرے گا۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ سوائے بخار کے جو اچانک بھی ہو جاتا ہے، ہر قسم کا درد اور بیماری زیادہ کھانے سے ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، جب تم کو بھوک نہ لگے کچھ مت کھاؤ، اور جب بھوک لگے اور کھانا کھانے بیٹھو تو پیٹ بھر کر مت کھاؤ، کیونکہ اگر پیٹ بھر کر کھاؤ گے تو تمہاری گردنیں موٹی ہو جائیں گی، تمہارے پہلو فربا ہو جائیں گے اور تم اپنے خدا کو بھول جاؤ گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص کوئی کھانا زیادہ کھا لے اور پھر یہ کہے کہ مجھے اس کھانے نے نقصان کیا، وہ کفران نعمت کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک دن کچھ دودھ اور شہد حضرت کے سامنے حاضر کیا گیا۔ حضرت نے کچھ تھوڑا سا تناول فرما کر زمین پر رکھ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس کا کھانا حرام فرماتے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ میں اپنے خدا کے سامنے عجز و نیاز ظاہر کرتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے خوشبودار اور لطیف و لذیذ فالودہ تیار کر کے لائے اور وہ برتن حضرت کے سامنے رکھا گیا۔ حضرت نے ذرا سا دہن مبارک میں رکھا، پھر فرمایا ان چیزوں کا کھانا حرام نہیں، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ جن چیزوں کی مجھے عادت نہیں میں ان کی عادت ڈالوں۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے روایت ہے کہ جو چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول نہیں فرمائی ہے میں اسے ہرگز نہ کھاؤں گا۔ ایک اور حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ یہ امت جب تک غیر قوموں کا سا لباس نہ پہنے گی اور غیر قوموں کا سا کھانا نہ کھائے گی باخیر و برکت رہے گی، اور جب غیر قوموں کا وطیرہ اختیار کرے گی تو خدا تعالی اس کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ سب سے اچھا سالن
سرکہ ہے، اور اسراف کے بارے میں یہی کافی ہے کہ کوئی نعمت جو کسی بندے خدا کے سامنے آئے وہ اسے ناپسند کرے اور نہ چکھے۔ باب سوم کے دوسرے چیپٹر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کم غذا کھائے، اس لیے کہ زیادہ کھانا بیماری کا سبب بنتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نعمت جو ہم لوگوں کے سامنے ہے استعمال ضرور کرے، لیکن کم کھائے تاکہ اس کی صحت صحیح رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔